ذائقین صدر کرام اور معزز سامعین مکرم، اللہ رب العالمین کا ان کی تعریف، ان کی مدح اور ان کی ستائش، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہر نفس، ہر انسان، اور کہہ لیجیے تو کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہوگی، یہ دنیا کے اندر ہر وہ چیز جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے وہ انسانوں کے قبیل سے ہوں یا جناتوں کے قبیل سے ہوں یا اسی طریقے سے حجرات اور نہ جانے کیا کیا چیزیں جو دنیا کے اندر وقوع پذیر ہو چکی ہیں اور ہوتی رہی ہیں اور آئندہ ہوں گی، ان سب پر لازم ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے گن گائے، ان کی تعریف کرے اور ان کی مدح ستائش میں اپنی زبان کو رطب اللسان رکھے۔ سامعین مکرم، اللہ کا ذکر کیا ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نام کی رٹ لگانے، اسی طریقے سے قدرت کاملہ کے بیان کرنے، دعوت و تبلیغ کرنے کا جو ایک اہم مدعا اور ایک ذمہ داری جو سونپی ہے، اس کی بنیادی وجوہات ہیں کیا؟ کسی بھی چیز کے ببانگ دہل بیان کرنے کے لیے اور کسی بھی چیز کو چھوڑنے کے لیے جو سب سے بنیادی وجوہات اور جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جان لے کہ یہ حق ہے یا یہ باطل ہے۔ اگر آپ سمجھ لیں کہ حقیقتاً میں جو زہر ہے، جو مادہ ہے جس کے اندر زہر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یا آپ کا ذہن و دماغ تسلیم کر لیں تو یقیناً آپ اس سے بچ کر رہیں گے۔ لیکن جن چیزوں کے آپ کے ذہن و دماغ نے ابھی تک جو ہے سمجھا نہیں ہے، ادراک نہیں ہو پایا ہے، اس کسوٹی تک نہیں پہنچ پائی ہے، یقیناً ہمارا ذہن و دماغ خفت محسوس کرے گا۔ میں آپ کو حالات کے تناظر میں بات کہنے کی کوشش کروں گا کہ آپ نظریں اٹھائیں گے تو آپ کو اسی ہندوستان کے اندر ملحدوں کا ایک بہت بڑا طبقہ نظر آئے جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے۔ ان سے جب لوگ معلوم کرتے ہیں کہ بھائی آپ پہلے مسلمان تھے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے الحاد کے طریقے پر اپنی زندگی کو جو ہے لگا دیا، اس کی وجوہات کیا بنی؟ تو ایک جو ہے جملہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے بہت جانچا اسلام کو، پرکھا، اور کئی نہ جانے کتنے کتنے ہمارے ذہنوں میں سوال اٹھتے رہے، اور ہم علماء کرام کے پاس گئے اور جو ہے تشفی بخش ہمیں جواب نہیں مل پایا، تو ہم جو ہے اسلام کو جو ہے پس پشت ڈال دیے اور آخرت کی جو ہے عظیم نعمتوں کو جو ہم نے گویا کہ ہاتھ سے دھو بیٹھے۔ یہ ان کے جو ہے عموماً یہ جواب ہوا کرتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے ملحدوں سے کہ آپ نے اسلام کو کیوں چھوڑا؟ یہی وجہ جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اور آپ کو یہ معلوم کرنا ہوگا کہ حق ہے کیا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ بڑی جو ہے جامع جو ہے مانی شخصیت گزری ہیں، اور خطابت کے اندر ان کا جو ہے ایک رول تھا، خطابت پوری دنیا ان کی مانتی ہے، ان کے تقریر کی جو ہے کتابیں شائع ہو چکی ہیں، آپ پڑھیں
کیا جذبہ تھا بیان کرنے کا. یوپی کے کسی علاقے میں ان کا بیان رکھا گیا اور کہا گیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ بہت بڑے خطیب ہیں, اللہ نے آپ کو خطابت کا بڑا ملکہ عطا فرمایا, لہٰذا ہم اس بڑے مہمانوں کے اندر صرف آپ کو جو ہے نا 1 منٹ کا موقع دیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ 1 منٹ کے اندر اپنی خطابت کے جوہر کو دکھاتے ہوئے, اپنی زبان کے جو ہے سواسل کو اپناتے ہوئے اور اپنی جو ہے گویائی جو اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کو جو ہے بروئے کار لاتے ہوئے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ 1 منٹ میں آپ پیغام کیا دیتے ہیں. یہ واقعہ جو مجھ تک پہنچا ہے, میں جو ہے ان کی بات نقل کر رہا ہوں, یقیناً اس کے اندر میں حادث نہیں ہوں اور مجھے یہ واقعہ جھوٹا ہو سکتا ہے. ایک شہید ناموس کا جملے ہیں, لہذا جب وہ وہاں سے چلے اور درمیان کی باتوں کو جو ہے طول نہ دیتے ہوئے, گویا کہ جب وہ اناؤنس کے مقام پر پہنچ گئے اور جب ان کے ہاتھ میں مائک آ گیا تو انہوں نے تقریباً 45 سیکنڈ تک خطبہ دیا ہے. اچنبے کی بات ہے, 1 منٹ اور اتنا بڑا خطیب, اتنا بڑا مقرر, اور ہندوستان کی سیاست میں جس کا ایک اہم رول رہا, اور پوری جو ہے ہندوستان اس کو سننے کے لیے آئی ہوئی ہے. بڑے بڑے جو ہے نا اشتہارات لگا دیے گئے تھے کہ بھائی مولانا ابوالکلام کو صرف 1 منٹ کا موقع دیا جائے. جو ہے مجمع کثیر تھا, حضرت جو ہے 45 سیکنڈ تک انہوں نے خطبہ پڑھا, اور خطبہ پڑھنے کے بعد جو انہوں نے جملہ کہا ہے اس جملے سے میں اپنی بات کی جو ہے نا تائید کروں گا اور توثیق کروں گا. بس اتنا انہوں نے فرمایا. جب خطبہ مکمل ہو چکے, کمی بیشی کے ساتھ ان کے الفاظ تھے کہ اے مسلمانوں, میں آپ کو ایک نصیحت کرنے آیا ہوں, میں آپ کو ایک پیغام دینے آیا ہوں, میں آپ کو ایک جھنجھوڑنے والی جو ہے کیفیت اور دل کی ایک جو ہے کڑھن سنانے آیا ہوں, اور ہندوستان کے مستقبل کا, گویا کہ اور اسلام کے مستقبل کا جو آپ کے وجود سے باقی رہے گا, اور یقیناً یہی حقیقت ہے. تو سن لو کہ جب تمہیں کسی بات کا ادراک ہو جائے, کسی بات کا جب حتمی فیصلہ ہو جائے, پہلے تو تم 2 چیزوں کو ایک سامنے رکھو, پھر اس کے بعد دونوں کے اندر کمپائل کرو, یہ طے کرو کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے. جب دونوں کے اندر توثیق ہو جائے, جب آپ کے نظر کامل اس بات کو سمجھ لے کہ فلاں چیزیں حق ہیں, فلاں چیزیں سچ ہیں, فلاں چیزیں اس کے اوپر اللہ کے انعامات کے وعدے ہیں, تو یقین رکھو اس کے اوپر تم کٹ مرو, اس کے اوپر جو ہے اپنی اولادوں کو قربان کر دو, اس کے اوپر جو ہے اپنی جوانیاں لگا دو. آج کے خطبہ کے اندر یہی ابوالکلام آزاد کی تقریر ہے, اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہوں گا. یہ وہ جملے تھے ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہ سب سے پہلے تو ہمیں معلوم چلے کہ حقیقت کیا ہے, اور حقیقت جب معلوم چل جائے تو اپنی جو ہے جوانیاں, اپنی بڑھاپے اور اپنی پوری توانائیاں جھونک دیا جائے, تبھی جا کر کے کچھ ملتا ہے. اور اللہ رب العالمین انعامات کے طور پر اس کا نام جو ہے کتابوں میں اور تاریخ اسلام کے اندر باقی رکھتے ہیں. اب آپ جو ہے آپ کے سامنے واقعات بہت ہیں, نہ جانے کیسے کیسے شخصیتیں ہیں جن کا آپ نے مطالعہ کیا ہوگا, آپ ان کو جو ہے ذہنوں میں گھمائیں. مثال کے طور پر ہم دعوت و تبلیغ کے بانی حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو لے لیتے ہیں. کیا یہی چیزیں ان کے سامنے نہیں ہوئی ہیں؟ یقیناً ہوئی ہیں. جب ان کے اندر قربانی کا جذبہ جاگا ہے اور یہ بات وہ مان لیے ہیں کہ اس لائن کو لے کر کے اگر چلیں گے تو امتیں بیدار ہوں گی, اور امتوں کے اندر جو ہے دین کا شعور کا جذبہ جو ہے معجزن مارے گا اور ہدایت کے سوتے پھوٹیں گے, تو انہوں نے اس کے اوپر ایسی قربانی کی ہے کہ جس کو دنیا فراموش کر ہی نہیں سکتی.
یہی ہونا چاہیے ہر مسلمان. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سر کے اوپر جس کے جو ہے عمامہ ہو اور بہترین قسم کا جو ہے عطر لگاتا ہوں اور اس کی فراغت دارالعلوم دیوبند کے مکتب فکر سے ہوں یا ان سے ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، قطعاً ضروری نہیں ہے. ہر مسلمان پر دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کو عام کر دیا گیا ہے. یہ بات الگ ہے کہ علماء کرام کا مقام، ان کے لحاظ سے ان کی ذمہ داریاں یہ الگ چیز ہیں، لیکن یقین رکھیے کہ آپ کی ذمہ داری، جبکہ آپ نے اللہ کو حقیقت سمجھ کر اسلام قبول کیا ہے، جبکہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ختم نبوت پر اعتماد اور بالکل یقین ہے، تب آپ نے تسلیم کیا ہے. پھر آپ پر یہ لازم ہے کہ ان کے ختم نبوت کے ڈنکے کو 4 گنج عالم کے اندر بلند کر دو. پھر یہ آپ پر فرض ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے لیے اپنے گھر و بار کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں، یہی ضروری ہے. اور ہندوستان کے نظائر بتا رہے ہیں، ہندوستان کے فکر بتا رہی ہے کہ وہ گھڑی جس کا انتظار تھا وہ مسلمانوں کے لیے آج کیا کہتے ہیں؟ کیا ہندوستان کا سارا کفر متحد نہیں ہو چکا ہے؟ یقیناً متحد ہو چکا ہے. اور یہ آپ کے سامنے ہیں کہ ایک لعین و مردود اٹھتا ہے اور جا کر کے وہ جو ہے دھرم سرسد کر کر کے پوری دنیا کے جو ہے مذاہب کے لوگوں کو شامل کر کے مسلمان اور عالمی اسلام کے لیے خطرہ جو ہے بن جاتا ہے. یہ آپ کے سامنے ہے، یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ مذہب کی بنیاد پر آپ کے حقوق کو سلب کیے جا رہے ہیں، اور یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ مذہب کی جو عمارتیں ہیں، مذہب کی جو شان ہے، مذہب کی جو ریڑھ کی ہڈی ہیں، ان کے اوپر نشانے بازی ہو رہی ہیں. یہ بھی فیکٹ اور حقیقت ہے، یہ نظائر ہیں آپ کے سامنے. تو یقیناً میں یہ کہنے پر مجبور ہوں گا کہ آج کے حالات میں ہر مسلمان اپنے سامنے ایک حقیقت کو رکھے، ایک نظریے کو رکھے، ایک عالمی تحریک کو رکھے، ایک عالمی سوچ کو رکھے، ایک فکر کو رکھے. پھر وہی جملہ جو آج سے قبل حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نے یو پی کی سرزمین سے دہرایا تھا، جو وہی کام جو حضرت الیاس رحمت اللہ علیہ نے اپنے جو ہے فکر، نظریے، سوچ سمجھ کا ثمرہ دنیا کو دیا تھا. یہ وہی وقت ہے کہ امت محمدیہ کا ہر فرد کھڑا ہو اور عالم اسلام کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جائے. یہ وقت آ گیا ہے. یقیناً میں اپنی بات کو ایک جملے میں ختم کروں گا، یہ آپ بھول جائیں الحمدللہ میں عالم ہوں، اور یہ آپ بھول جائیں. یہ میں کسی کے ڈر سے نہیں بلکہ میں ایک شریعت اسلام کا جز سمجھ کے آپ کو بات کہہ رہا ہوں. مجھے کسی کا خوف نہیں ہے. یہ بات جو پھیلائی گئی ہے یہ قطعاً درست نہیں ہے کہ سجدوں سے سارے حالات بدلیں گے. میں بزرگوں سے بڑے مقدمانہ التماس سے کہتا ہوں کہ اس کے اوپر غور کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عابد آج تک اس دنیا کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا. ان سے بڑا عابد، ان سے بڑا امام، ان سے بڑا فقیہ، ان سے بڑا نبی، ان سے بڑا سجدہ گزار، ان سے بڑا متقی آج کوئی لا کر دکھائے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں جب عالمی سازش ان کے سامنے ہوئی تھی، جب کافر متحد ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تو بخیر رکھیں، اسلام کی جب بات آئی تھی تو بدر اور خندق کا معاملہ پیش آیا تھا. معاملہ اسلام ہے. اسلام کو مٹانے کے لیے جس طریقے سے سازش ہوں گی مسلمان اسی لائن سے جائے گا. یقیناً وہ چیزیں بھول جائیے. مدنی اور مکی زندگی کی تفریق نہیں چلے گی محترم. یقیناً میں ببانگ دہل کہتا ہوں. کون کہتا ہے کہ مکی اور مدنی دور ہے یہ زندگی کے اندر؟ کچھ نہیں ہے. یہ دور استقامت کا ہے. یہ دور
چونکہ آپ کے سامنے شریعت اسلام آ چکی ہے، آپ کے ہاتھ میں پاور ہے، الحمدللہ حکومت مانتی ہے، قانون آپ کے ہاتھ میں ہے، قانون کے اندر آپ مسلم جو ہے تسلیم کیے جاتے ہیں، اور باضابطہ یہ ہے کہ آپ کے حقوق کی بات کہی گئی ہے۔ آپ مجبور کہیں سے ہو گئے؟ آپ غلام نہیں ہیں کسی کے، نہ قانون کی نگاہ میں آپ جو ہے غلام ہیں اور نہ کسی نگاہ میں، آپ تو آزاد ہیں، مذہبی آزادی ہیں۔ پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم جو مدنی زندگی میں گزار رہے ہیں؟ لا حول ولا قوت۔ یہ کچھ باتیں ہیں جو بس افواہی طریقے سے پھیل رہی ہے۔ یقیناً اسلام کو زندہ کرنا ہر مسلمان کی جو ہے ذمہ داری ہے، اس کے اوپر لازمی جز ہے، اپنے اپنے طریقے سے کرے۔ کوئی شخص ہے کہ عزیمت کا راستہ اختیار کرتا ہے، گردنیں کٹاتا ہے، کوئی شخص ہے کہ رخصت کا طریقہ اختیار کرتا ہے، کہ یہ جائز ہے اسلام کے اندر، لیکن ہے تو بہرحال ذمہ داری۔ لہذا میں ایک فکر اور نظریہ دے کر کے جا رہا ہوں کہ اس کے اوپر غور کیا جائے، اور ایک نظریے کو لے کر کے ہر مسلمان ایک تحریک لے کر کے اٹھے اور اسلام کی بقا کی جو ہے حفاظت کرے۔ یہ تحریک ہی ہے جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے چلائی تھی، اس کو تحریک کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ایک نظریہ تھا، علماء نے ساتھ دیا، حکومت نے ساتھ دیا، اس لائن پہ چلے اور دنیا کے اندر حق کا جو ہے بول بالا ہوا، اور وہ جس کی گمراہی کا اتنا گہرا تعلق تھا، لیکن نہ جانے کیسے اللہ رب العالمین نے اس سوچ اور تحریک کے ذریعے اس کی جو ہے زندگی کو سنوار دی، اور اسلام کے آغوش میں آ کر کے وہ جنت البقاء کی طرف جو ہے رخت سفر باندھتے چلے گئے۔ یہ ہمارے سامنے بھی ہے۔ لہٰذا میں اللہ رب العالمین سے استدعا کرتا ہوں کہ ہمیں سوچ صحیح عطا فرمائے، اور حق کی بات کو تسلیم کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کے اندر جو بھی گمراہیاں کوتاہیاں ہیں اسے سمجھنے اور دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھنا